السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 دسمبر 2022 ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز 25 دسمبر 2022 ہو جائے گی۔ 25 دسمبر جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں عید میلاد مسیح کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کو میری کرسمس انگلش میں کہتے ہیں۔ میری کرسمس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے امت کے لیے خوشخبری۔ کیا ہم اس تہوار کو منا سکتے ہیں اور اس تہوار کے اندر شرکت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے متعلق دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اسلامی ریاست کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست کے متعلق واضح حکم ہے کہ جہاں عیسائی برادری ہے، وہ ذمہ ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت اسلامی ریاست مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ لہٰذا اسلامی ریاست ان کو مکمل تحفظ، مکمل سیکیورٹی فراہم کرے گی، یعنی کہ ان کی عبادت گاہوں کے قریب جہاں وہ اس جشن کو منا رہے ہیں، اس تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے قریب کوئی دہشت گرد پنپنے نہ پائے۔ مکمل تحفظ کی ذمہ دار اسلامی ریاست ہوگی، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے تہوار کے اندر خلل نہ ڈالیں، ان کو آزادی کے طور پر آزادی کے ساتھ ان کو وہ ایونٹ منانے دیا جائے۔ جہاں تک بات ہے مسلمانوں کی، تو مسلمان اس تہوار کے اندر شرکت نہیں کریں گے۔ یہ بات تو بظاہر لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن صاف اس کے متعلق اسلام کا نظریہ واضح ہے، دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 2 دن تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن میں لوگ کھیلتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، تو یہ کس لیے ہیں؟ تو اہل مدینہ کہنے لگے کہ ہاذان الیومان، یہ 2 دن ہیں، کنا نلعب فی الجاہلیہ، ہم زمانہ جاہلیت سے ان کے اندر کھیلتے کودتے آ رہے ہیں۔ ایک نیروز ہے، دوسرا مہرجان ہے، یعنی یہ ہمارے تہوار کے دن، یہ ہمارا ایونٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا، اللہ تعالیٰ نے اس نیروز اور مہرجان، یہ جو 2 دن ہیں، ان کے بدلے میں ایک اللہ تعالیٰ نے بہتر تمہیں 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے اور مسلمان اس تہوار کو منائیں گے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، ایک محلہ ہے، ایک برادری ہے، تو ہم ان کے ایونٹ میں شریک ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مدینہ کے اندر ایک جانب عیسائی رہ رہے ہیں، ایک جانب یہودی رہ رہے ہیں، اور ساتھ مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 بہتر تہوار کے دن دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے ان کے تہواروں کے اندر شرکت نہیں کی اور اس سے ہٹے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تہوار کے اندر شرکت کرنے کے اعتبار سے۔ دوسرا، یہ جو میری کرسمس کہنا، ہیپی میری کرسمس یا میری کرسمس کہنا، تو یہ ایک نظریاتی بہت بڑا اختلاف ہے، اور یہ اسلام کی روح کے خلاف عقیدہ ہے۔ وہ کس طرح کہ دیکھیں، اسلام کا نظریہ بالکل واضح ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، آپ عصمت والی خاتون ہیں، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اسلام کا بالکل واضح اور کلیئر نظریہ ہے۔ اللہ کے قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، پاک دامن عورت تھی، پاک دامن عورت تھی۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، إِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسی ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے اور بغیر والدہ کے مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب، مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو گئے، زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے کہا کہ یہ میرا حکم تھا، فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی نکاح نہیں تھا، اور آپ پاک دامنہ اور مطہرہ مزکیہ عورت تھی۔ قرآن نے سورہ مریم نے اسی کو ذکر کیا
اور یہ سورہ مریم کا جو پہلا رکوع ہے اور دوسرا رکوع حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، یہی جب نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام پہنچے تھے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تھی، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ وہ عیسائی نجاشی جب سن رہا تھا بادشاہ کلام اللہ کو سورہ مریم کو، اور کہہ رہا تھا کہ ہماری مریم کی یعنی ہولی فیملی، مقدس خاندان، اس کی اتنی پاک دامنی قرآن نے ذکر کی، اور وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حقانیت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا، اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف فرسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے روح القدس جبریل امین مقدس فرشتہ بھیجا تاکہ ہمارے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک نے کیسی عکاسی کی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم علیہ السلام فوراً بول اٹھی، غیر محرم کو دیکھا، قرآن نے اتنی پاک دامنی ذکر کی کہ غیر محرم کو دیکھتے ساتھ ہی حضرت مریم کہنے لگی کہ میں آپ کو انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کے نام کے ساتھ، میں آپ کو اللہ کا نام دیتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر آپ ڈرنے والے ہیں، آپ کے اندر خوف خدا ہے تو میرے قریب نہ آئیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی جانب سے قاصد ہوں، میں تو آپ کو بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی غلام انا یکون لی ولد، دونوں الفاظ ہے، اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی معاذ اللہ باغیہ عورت بھی نہیں ہوں۔ فطرت ہے کہ شادی ہوتی ہے، خامند ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، میری اولاد کیسی ہوگی، سوال کرنے لگی۔ قال كذلك قال كذلك، شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کاف کمال کے لیے ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے، آپ کے پاس شوہر ہو، اس کے بعد ہم اولاد دیں، یہ تو سب کا ہو رہا ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے کہ بغیر شوہر کے بغیر خاوند کے ہم آپ کو اولاد دیں گے۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی خاوند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور نبی بنے، رسول بنے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول تھے۔ اور عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے، وہ جو جشن عید میلاد مسیح مناتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ تھے جریج، جن کو ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی جریج کہا گیا ہے، ان کو جوزج کہتے ہیں اپنی زبان میں، لاطینی زبان میں جوزج، اور پھر آج کل عیسائی یہودی ان کو جوزج کہتے ہیں۔ یہ جو جوزج تھے جریج، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور کہا کہ ان کے حضرت مریم علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور پھر وہ حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی وضع حمل کے لیے، تو انہوں نے چرواہوں سے بات کی، تو چرواہوں نے اپنا استبل پیش کیا گھوڑوں کی جگہ، اب یہ ویکیپیڈیا پہ لکھیں نا کرسمس، تو یہ ساری وضاحت اس کے اندر آ جائے گی، تو استبل پیش کیا، تو اس استبل کے اندر حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانا، جریج سے نکاح ہوا تھا۔ اسلام اس نظریے کے بالکل اگینسٹ ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام وہ ان کے ناجائز تعلقات تھے جریج سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن دونوں عقیدوں کی نفی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں حضرت مریم، تو فاشارت الی، ان کی طرف اشارہ کیا، تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی کہ یہ پنگوڑے کے اندر، جھولی کے اندر 2 دن کا بچہ، 1 دن کا بچہ کیسے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی
اور مجھے نبی بنایا، وبرم بوالدتی، میری والدہ بالکل بری ہے، پاک دامن عورت ہے، کوئی اس پر الزام نہ لگائے۔ اسلام کا یہی نظریہ ہے، اور جو عیسائیوں کا اسلام کے اگینسٹ نظریہ، لہٰذا ان کو میری کرسمس کہنا یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے۔ البتہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو باقاعدہ سکیورٹی فراہم کی جائے اور باقاعدہ ان کا تحفظ کیا جائے تاکہ وہ اپنے تہوار کو منا سکیں۔ مسلمان اس تہوار کے اندر شرکت نہیں کریں گے۔ من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی میں سے ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، انبیاء صالحین کے ساتھ ہو، نہ کہ تحریف شدہ مذہب کے ماننے والے عیسائیوں کے ساتھ، جو آج کل عیسائی، ان کو تو عیسائی بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سارا مذہب انہوں نے تحریف کر لی ہے۔ تو آپ اگر کوئی پڑوسی ہے ان کے ساتھ آپ محبت رکھیں، پڑوسیوں والا جو سلوک ہے وہ کریں، لیکن اسلام اس متعلق بالکل واضح ہے کہ آپ کسی کو میری کرسمس نہیں کر سکتے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اہل ایمان کافروں کو دوست نہ بنائیں، ان کے تہواروں میں شرکت نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق واضح پیغام دے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔